درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کے لیے محفل کی صورت میں ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں کلام ہوگا، پھر مزے مزے کے سیگمنٹس بھی ہوں گے۔ جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوال و جواب کا سیگمنٹ ہوگا۔ بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹ شامل کریں گے جس میں بچوں کی یادداشت کا بھی امتحان ہے۔ ان کے علاوہ مزے مزے کی ایکٹیویٹیز کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ جی پیارے بچوں، تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے احمد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احمد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورۃ الرحمن کی چند آیتیں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں علی رضا بھائی کی طرف اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں۔ جی علی رضا بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مغ کا سرکار کا مدینہ۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کون لوگ کیا جانے خوشگوار عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک تیرا بھی میرے آقا میں تو مالک میرے مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک تیرا بھی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی میں آقا ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت اتنی مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ تیرا کیا جو دو کرم ہے مدحا تیرا اور تیری سرسار میں لالا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالاحد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبدالاحد بھائی آپ؟ الحمدللہ۔ تو آج آپ کس کے بارے میں بیان کریں گے؟ میں آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کسی جھاڑی یعنی بش کے قریب سے گزرے۔ انہیں اس جھاڑی میں سے چڑیا کے بچوں کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی وہ جھاڑی کے قریب گئے اور چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر اپنی چادر میں رکھ لیا۔ اتنے میں کچھ دیر بعد ہی اس چڑیا کی ماں آ گئی اور بچوں ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر راؤنڈ لگانے لگی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے چادر کو کھولا تو وہ چڑیا نیچے آئی اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب چڑیوں کو چادر میں لے کر پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری بات بتا دی۔ ان کی بات سننے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چادر زمین پر رکھ کر کھول دو۔ انہوں نے چادر کو کھول دیا لیکن چڑیا اپنے بچوں سے الگ نہ ہوئی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس چڑیا کی اپنے بچوں سے محبت دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ یہ چڑیا اپنے بچوں پر جتنا رحم کرنے والی ہے، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ اور ان کی ماں کے ساتھ انہیں وہیں رکھ آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو، تاکہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں واپس لے گئے اور جہاں سے اٹھایا تو وہیں رکھ دیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی بہت رحم فرماتے تھے۔ تبھی تو ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو چڑیا اور اس کے بچے اپنی جگہ پر رکھنے کا حکم دیا۔ ہمیں بھی جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس بیان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح پرندوں سے جانوروں سے محبت فرماتے تھے، ہمیں بھی جانوروں سے محبت کرنی چاہیے اور ان پر رحم کرنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں مصطفیٰ بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد ہی زباں پر آیا نہیں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن
ایمان ملا ان کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے شعر پہچانیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی پیارے بچے، اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں کچھ الفاظ مس ہوں گے، پھر آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہوگا۔ جو پہلے بجائے گا صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے اور غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ جی ٹیم بی۔ आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। جی آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھوم۔ جی ٹیم بی۔ ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ اور نعتوں کی دھومیں مچانا کہ یہ روح و دل کی۔ جی ٹیم اے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی ٹیم بی۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. وہ دل کی غذا ہے, درود و جی ٹیم اے. وہاں کیا جود و کرم ہے شے بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. دو سلام اور نعتوں کی دھومیں مچانا کے یہ. جی ٹیم اے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں, نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں, نہیں میرا تیرا. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. اول و آخر ہے اللہ, باطن و ظاہر ہے اللہ, حافظ و ناصر ہے اللہ, لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ, باطن و ظاہر ہے اللہ, حافظ و ناصر ہے اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. غذا ہے, درود و
सलाम जी टीम ए। दिल मेरा दुनिया पे शेदा हो गया, ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। जी मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी अली रज़ा भाई इसको तर्ज में सुना दीजिए। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और जी टीम ए। मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है। जी मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अनकेड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं हम स्कोर बोर्ड की जानिब। जी टीम ए ने इस राउंड में हासिल किए हैं 50 पॉइंट, सुबहान अल्लाह। और टीम बी ने इस राउंड में हासिल किए हैं 50 पॉइंट, सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह दोनों टीमें बराबर चल रही हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जानिब। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। प्यारे बच्चों, आर्केड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि मैं पहले टीम ए से सवाल करूंगा, फिर टीम बी से सवाल करूंगा। जो सही जवाब देगी उसके 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और जो गलत जवाब देगी उसके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी तो पहला सवाल है टीम ए के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाबा जान का क्या लक़ब है? ज़बी। जी आपने जवाब दिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाबा जान का लक़ब है ज़बी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी टीम बी, आपके लिए सवाल है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम बताएं। बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा। जी आपने जवाब दिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी टीम ए, आपके लिए मेरा सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब शरीफ के किस कबीले से था? कुरैश। आपने जवाब दिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अरब शरीफ का कबीला कुरैश से ताल्लुक था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी टीम बी, आपके लिए सवाल है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो कौन सा मौजिज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा? कुरान पाक। जी आपने जवाब दिया कुरान पाक और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी टीम ए, आपके लिए सवाल है कि किस शहर में एक गैर मुस्लिम आलिम ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखकर कहा था ये सारे जहां का सरदार और अल्लाह पाक का रसूल है? बसरा। जी आपने जवाब दिया बसरा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी टीम बी, आपके लिए मेरा सवाल है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस ज़बान में गुफ्तगू फरमाते थे? अरबी ज़बान में। आपने जवाब दिया अरबी ज़बान में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी टीम में मेरा आपसे अगला सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी आपने जवाब दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी टीम बी, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि कुरान पाक के कौन से पारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का जिक्र है? 22वें पारे में। जी आपने जवाब दिया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का जिक्र 22वें पारे में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों,
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا ذکر پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ کون سی آیت میں ہے؟ 40 میں ہے۔ جی ٹیم اے، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ سورہ توبہ کی کس نمبر والی آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے؟ آیت نمبر 128۔ جی آپ نے جواب دیا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے، اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے۔ جی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کن کی اولاد کو قریشی یا قریش کہا جاتا ہے؟ فہر بن مالک کی اولاد کو۔ جی آپ نے جواب دیا فہر بن مالک کی اولاد کو، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، فہر بن مالک کا لقب قریش ہے، اس وجہ سے ان کی اولاد بھی قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ جی ٹیم اے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بولنا شروع فرمایا تو سب سے پہلے زبان مبارک سے کون سے کلمات ادا کیے؟ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ٹیم بی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کعبہ شریف کے قبلہ بننے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ جی آپ نے جواب دیا کہ کعبہ شریف کے قبلہ بننے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ٹیم بی، کون سے نبی علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ جی ٹیم اے نے حاصل کیے اس راؤنڈ میں 70 پوائنٹ، سبحان اللہ، اور ٹیم بی نے بھی اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹ، سبحان اللہ۔ دونوں ٹیمیں ابھی بھی برابر چل رہی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تصویر۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم حماس بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ سکون پایا ہے بے کسی میں۔ سبحان اللہ۔ جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا تو گرتے سنبھل گیا۔ کبھی میں صبح ازل گیا، کبھی میں شام ابد گیا۔
بدل گیا حرم کی تبدیل ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تبدیل ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی بغار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام سنا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے موقع مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ٹیم اے اور ٹیم بی کو باری باری تصویر دکھائی جائے گی اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے ایسا شعر سنانا ہوگا جس میں تصویر میں دکھائی گئی چیز کا نام آئے گا. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے اور غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں جی ٹیم اے، آپ کے لیے تصویر آئی ہے باغ. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ باغ آتا ہو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائیے. اور نعتوں کی دھومیں درود و سلام اور جی ٹیم بی، آپ کے لیے تصویر آئی ہے چادر. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ چادر آتا ہو. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائیے. غذا ہے درود و سلام. جی ٹیم اے، آپ کے لیے تصویر آئی ہے مینار. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ مینار آتا ہو. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائی جائے. کہ یہ روح و دل کی غذا ہے. جی ٹیم بی، آپ کے لیے تصویر آئی ہے ستارے. ایسا شعر سنائے جس میں لفظ ستارے آتا ہو. یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائی جائے. کی دھومیں مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے. جی ٹیم اے، آپ کے لیے تصویر آئی ہے سبز گنبد. ایسا شعر سنائے جس میں سبز گنبد کا ذکر ہو. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی آپ اسے طرز میں سنا دیجیے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائی جائے. کی دھومیں مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے. جی ٹیم بی، آپ کے لیے تصویر آئی ہے سنہری جالیاں. ایسا شعر سنائے جس میں سنہری جالیوں کا ذکر ہو. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالی.
کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی علی رضا بھائی ترجمہ سنائیے. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ہر چل مچاتی ہے سنہری جالیاں، ماشاء اللہ. جی ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائی جائے. وہ دل کی غذا ہے. درود جی ٹیم اے آپ کے لیے تصویر آئی ہے قدم. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ قدم کا ذکر ہو. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائی جائے. مچانا کہ یہ روح وہ دل کی غذا ہے. جی آپ کے لیے تصویر آئی ہے بوند. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ بوند آتا ہو. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی علی رضا اس کو ترجمہ سنا دیجیے. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے جس دن اچھوں کو ملے جام چھلا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. جی ٹیم اے نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ٹوٹل اسکور بورڈ کی جانب. جی ٹیم اے نے ٹوٹل اسکور حاصل کیا ہے 160 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی ٹیم بی نے بھی ٹوٹل اسکور حاصل کیا ہے 160 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ سے ٹیم اے نے بھی اچھا مقابلہ کیا اور ٹیم بی نے بھی اچھا مقابلہ کیا اور دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام مکمل ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. درود و سلام اور نعتوں کی دھوم